بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے سلامتی ہو اور عزتیں ہی عطا ہوں۔ ویڈیو کا بڑا عجیب موضوع ہے کہ عورت کو کیسے سمجھیں۔ عورت کیونکہ مرد کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان جو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، دو حصوں میں، ایک مرد اور دوسرے عورت، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ وجود پاتے ہیں اور نہ ان کا وجود باقی رہتا ہے۔ یہ اس طرح ساتھ ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے خود کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی ان دونوں کی حقیقت ایک دوسرے میں ہے۔ تو ایک بڑا ہی حسن ہے انسان میں، اس کا جوہر ہے عورت۔ عورت بہت باکمال ہے، بہت بلند ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ رہنا، اسے ساتھ لے کے چلنا، اس کے ساتھ جینا، اس کے ساتھ ہر ایک لمحہ گزرنا، یہ بڑی دقیق سی بات ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے، کیونکہ عورت انسان کے دماغ کے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جیسا مرد سوچتا ہے ویسا عورت نہیں سوچتی، اس لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے عورت کو سمجھنے کی، تاکہ زندگی آسان اور سکون سے گزرے، نہ وہ عورت کو اذیت پہنچائے اور نہ اسے اذیت پہنچائے۔ تو اس کے لیے عورت کی بنیاد کو، اس کی اصل کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر شے کی ایک اصل ہوتی ہے۔ تو عورت کا ظرف بہت بڑا ہے، لیکن اس کے ظرف میں ایک خوبی ہے، حکمتاً، جسے آج ہم سمجھ رہے ہیں، جس سے پہچان ہوگی، وہ ہے عورت کی ذات کی گہرائی، اس کے ظرف کا گہرا ہونا، عورت کا اپنے ذہن میں، اپنے اندر گہرا ہونا، گہرائی کا رکھنا۔ یعنی عورت جب سوچے گی تو گہرائی سے سوچے گی، بولے گی تو کوئی گہرائی ہوگی جہاں سے وہ بول رہی ہوگی، کیونکہ عورت کو خدا نے ناقصۃ العقل بنایا ہے، اس کی گواہی آدھی بنائی ہے، اسے کاملۃ العقل نہیں بنایا۔ تو اس لیے عقل میں انسان بس سیدھا سیدھا رہتا ہے، سمجھ کی ایک سامنے کی بات ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں جی پاتی۔ اس کو جو ناقصۃ العقل بنایا گیا ہے، تو ساتھ اس کمال کے ساتھ کہ اب جو بھی وہ سوچے گی، جو بھی کرے گی، اس کا تعلق گہرائیوں سے ہوگا، وہ بہت گہری ہوگی۔ تو اب قرآن کے مطابق اور حقیقت میں اگر آپ پہچانیں، آپ کے مشاہدے کے مطابق، اس دنیا کے نظام کے مطابق، عورت کی دو قسمیں ہیں، ایک پاک دامن عورت اور دوسری بری عورت۔ پاک دامن عورت آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نقصان نہیں پہنچاتی، تنگ نہیں کرتی، ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتی ہے، اور بری عورت، اس سے ہمیشہ خطرہ ہی رہتا ہے، خود بری ہوتی ہے اور معاشرے میں وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہر ایک اس سے خوف کھاتا ہے، بازار میں سر راہ چلتے ہوئے اس سے خوف آتا ہے۔ شیخ سعدی کی ایک بات ہے کہ اس فرد نے کہا کہ میں نے عورت کا مکر پڑھ لیا ہے، اب میں عورت کے مکر میں نہیں آ سکتا۔ کسی پردیس کے علاقے میں چلے گئے، وہاں اونٹ پہ کتابیں لادی ہوئیں، اس علاقے کے باہر ایک عورت سامنے آ گئی، اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا شیخ سعدی ہوں۔ اچھا، تمہارے بارے سنا ہے، تم تو بڑے عالم فاضل ہو۔ کہا ہاں۔ کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے عورت کا مکر پڑھ لیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا دیکھ لو، کیا میں تمہیں آزما لوں؟ شیخ سعدی نے کہا ہاں آزما لو۔ تو عورت نے وہیں اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنا گریبان چاک کر دیا۔ شیخ سعدی دیکھتا رہ گیا کہ اس کے اس مکر سے کیسے بچے۔ شہر والے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے شیخ سعدی کو بنا تعارف کے جانے خوب مار پلائی۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری ساری کتابیں جو عورت کے مکر پر پڑھی تھیں وہ ساری ضائع ہو گئیں۔ یعنی عورت کے مکر کو جاننا، اس کی گہرائی کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ اچھی ہے، اگر وہ نیک ہے، پاک دامن ہے، حیا سے سوچے گی، اس کی حیا بے انتہا گہری ہوگی، وہ اپنے گھر کو آباد رکھے گی اور اس کو سنبھال کر رکھے گی، ایسے کہ جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ اور اگر وہ بری ہوگی تو وہ سراسر نقصان دے گی، سانپ کے جیسے، کہ جس سے کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ یہ اپنے بچوں کو کھاتا ہوگا۔ یعنی سانپ کی مادہ اپنے بچوں کو جب خود کھاتی ہے تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی عورت اگر عزت دار ہوگی تو بے حد عزت دار ہوگی، نیک ہوگی تو بے بہا نیک ہوگی، اور اگر بری ہوگی، بے عزت ہوگی تو انتہا کی۔ عورت کی زبان اچھی ہوگی تو با کمال ہوگی، عورت کی زبان بری ہوگی
تو اس جیسا برا کچھ نہیں دکھائی دے گا، اس سے اذیت ناک کچھ نہیں ہوگا اور نہ اس سے خوفناک کچھ ہوگا۔ جو عورت اپنی چار دیواری میں اونچی آواز سے بولتی ہے، اونچی آواز سے یعنی جب وہ حیا کی لحاظ کی حدود کو پار کر جاتی ہے، کوئی لحاظ ہی نہ رہا ہو اس کی آواز کا، اس کے حجاب کا، تو ایسی عورت کی چار دیواری کے باہر سے کوشش کیجیے گا کہ جلدی سے گزر جائیے گا، وہ سراسر نقصان پہنچنے والی ہے۔ ایسی عورت کا کبھی اعتماد نہ کرنا۔ عورت پر اگر اعتماد کرنا تو بے بہا کرنا، کوئی حد نہ رکھنا، آنکھیں بند کر کے اس عورت پہ اعتماد کر سکتے ہو جو اعتماد کے لائق پائی جاتی ہے، جو پاک دامن ہے، اور اگر اس پر اعتماد نہ کرنا تو کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا، کبھی سوچنا بھی نہ کہ تم اس پہ ذرا اعتماد کر سکتے ہو، دوبارہ اعتماد کا سوچنا بھی نہ۔ عورت اگر وفادار ہوگی تو ہر بلندی سے بڑھ کر وفادار ہوگی، اور اگر بے وفا ہوگی تو اس جیسا دھوکے باز اور نیچ کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس لیے کہ عورت جو بھی کرتی ہے گہرائی سے، تو اس لیے جب عورت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے ذہن کی گہرائی کو سمجھیے، اس کی ذہنیت کی گہرائی سے اس کو پہچانیے۔ جب آپ اسے جاننا چاہتے ہیں تو اس حکمت کے ساتھ، اس فارمولہ کے ساتھ اسے دیکھیے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، وہ جو بھی بولے گی، جو بھی کرے گی، وہ ایسا ہی ہوگا۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر سیپریٹ نہ ہوں کلاسیں، کمبائن ہوں، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں مرد تو اتراتے ہیں، لڑکے پرجوش ہوتے ہیں، شوخی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اپنی ذہانت اور قابلیت کا، حالانکہ اولیت لڑکیاں ہی لے جاتی ہیں۔ مرد سوچتا رہ جاتا ہے، لڑکا یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں، یہ کیسے اس سے آگے بڑھ گئیں کہ انہوں نے کامیابی زیادہ حاصل کر لی، تعلیم میں ان سے بہتر ثابت ہوئی، ان کا رزلٹ نتیجہ ان سے بہتر کیسے آ گیا؟ تو بھائی آپ سیدھے سیدھے چل رہے تھے، عورت گہری، اس نے جو محنت کی اس کا تعلق اس کی گہرائی کے ساتھ تھا، آپ ظاہر پہ رکے رہے، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ گہری ہوتی ہے، وہ جو بھی کرے گی گہرائی سے کرے گی، اس نے آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ ہے ہی ایسی، وہ محسوس کرواتی کیسے؟ اس نے جو اپنی محنت کرنی تھی گہرائی سے کی تو اس نے اپنی منزل پا لی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بیوی ہے اور وہ اپنے شوہر سے مخلص ہے، وفادار ہے، اس سے محبت کرتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور اگر وہ بیوی دھوکے باز ہے یا بد زبان ہے، بدکار ہے، تو وہ عورت کبھی اپنے گھر کو بسنے نہیں دے گی، گھر کو آرام سے نہیں رہنے دے گی، اس کی حویلی میں چین نہیں آئے گا، وہ برباد کر دے گی اس مرد کو، اس گھر کو۔ عورت ہی وہ ذات ہے کہ جو نسلوں کو آباد بھی کر سکتی ہے اور نسلوں کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ عورت اگر آباد کرے گی تو ایک نسل کو نہیں، ایک گھر کو آباد نہیں کرے گی۔ یہ عورت کا جوہر ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ آبادی نسلوں کو دے کے جائے گی، اور جو برباد کرے گی تو وہ بھی نسلیں ہی برباد کرے گی۔ یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس نے اللہ کے نبی کو جیل بھجوا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، کتنی گہری تھی، اس نے کیسی چال چلی اور کیا ہنگامہ، کیا مکر کیا۔ وہ عورت ہی تھی کہ جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، کہ جو نبی کی بیوی تھی، امت کو لائی، نبی کے گھر پہ حملہ کروایا۔ وہ عورت ہی تھی کہ جس کے سبب نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی، نبی باپ کی کشتی پہ سوار نہ ہوا، اور خدا نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، وہ بیٹا ہی نہ رہا نوح علیہ السلام کا۔ اور اگر بلند و ذی شان مقدس ہستیوں میں سے، مستورات میں سے بات کی جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، جنہوں نے اپنے سر کا سنہری بال نہیں دکھایا تھا پیسے کے بدلے میں، دولت اجرت کے بدلے میں، وہ اپنا حجاب، اپنا پردہ، اپنی حیا، اپنا تقدس، کیونکہ وہ مقدس ہستیاں تھیں، تقدس منوا کے آئیں۔ اسی طرح دنیا کی اچھی عورتیں دیکھی جاتی ہیں کہ معاشرے کو اچھی اولاد دیتی ہیں، اور بری عورتیں، وہ چاہے محلے میں ایک ہی ہو، وہ محلوں کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ مرد کی سمجھ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اچھائیاں اور برائیاں، ان دونوں میں مرد و عورت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورت بری ہے اور مرد اچھا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر عورت اچھی ہے تو وہ اچھا مرد پیدا کرے گی۔ عورت اگر بیٹی ہو اور وہ باپ سے محبت کرتی ہے تو اس کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، اسے سمجھا نہیں جا سکے گا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔
لیکن اگر وہ بیٹی دھوکہ دے گی تو باپ کی وہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی ہوگی۔ اس لیے اگر عورت پر اعتماد آئے تو وہ اعتماد ہر حد تک ہو، اور اگر اس پر شک ہونے لگے تو شک کبھی نہ کرنا، اس پہ یقین کرنا۔ جب آپ سمجھیں کہ کوئی عورت کسی بھی رشتے میں، کسی بھی تعلق میں، کسی بھی نسبت سے دھوکہ دے رہی ہے تو وہ دھوکہ دے نہیں رہی ہوتی، وہ دھوکہ دے چکی ہوتی ہے۔ عورت کے جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں، منفی اور مثبت دونوں کے لیے۔ اگر محبت کرے گی تو بے انتہا، اس کے جذبات میں اس کا دل بہت نازک اور نرم ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے کوئی بری عورت ہوگی تو اس کا نقص بھی عام طور پر سمجھا نہیں جائے گا۔ عورت کو اس کی گہرائی سے سمجھو اور پہچانو۔ ایجوکیشنل قسم کی یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔